بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ ایچ جی او کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ ایچ جی او منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور این آر آئیز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، وی وی آئی پی کیٹیگری اے، بی اور سی سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا، یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی، فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عمران خان کی 9 مہینے میں پہلی بار جیل میں بہن اور بیوی سے ملاقات، ہاسپٹل شفٹ کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومت کی درخواست۔ یو اے ای نے ایران پر لگایا میزائل حملے کا الزام، تجارت پر پابندی لگا دی۔ تہران نے حملے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایران نے پڑوسیوں سے کہا، امریکہ کو زمین استعمال کرنے نہ دیں، کوئی بھی مدد چھپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ٹرمپ نے سٹینڈ پھر بدلا، روبیو نے کی امارات کے عہدیدار سے بات چیت۔ یوکرین کے سابق وزیر دفاع نے نئے الیکشنز کا کیا مطالبہ، کہا رشیا جمہوریت کو ہوسٹیج بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ نے کینیڈا پر 50% ٹیرف کے فیصلے کو 3 دنوں کے لیے ٹالا، دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے کیا سری نگر کا دورہ، جموں کشمیر کو انڈیا کا اہم حصہ قرار دیا، ٹریول ایڈوائزری ہٹانے کا اشارہ۔ کرن رجیجو نے اروناچل پردیش میں چائنا کے قبضے کے دعووں کو رد کر دیا، کہا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ بنگال کی عدالت نے مہوا موئترا کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا، 28 اگست تک ایکشن ٹیکن رپورٹ طلب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے ایک حکم کے بعد 9 مہینوں میں پہلی بار راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اپنی بہن اور بیوی سے ملاقات کی۔ عمران خان نے، جو تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر ہیں، 2023 سے اڈیالہ جیل میں بند ہیں، انہیں کئی مقدموں کا سامنا ہے۔ فی الحال وہ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کی بہن نورین نیازی نے 15 منٹ ان سے ملاقات کی۔ جیل
عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل کے کانفرنس روم میں ان کی ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے صحت اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ نورین نے شفا ہاسپٹل شفٹ کرنے کے عدالت کے حکم کے بارے میں انہیں بتایا۔ اس ملاقات کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے ایک دن پہلے اپنے حکم میں وارننگ دی تھی کہ فریقوں کو اس حکم کا سیاسی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی دوسری بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور کزن قاسم زماں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سیاسی لیڈرز کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس دوران عمران خان کی بیوی بشرا بی بی نے، جو خود بھی حراست میں ہیں، جیل کے کانفرنس روم میں اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی۔ اخبار ٹریبیون نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان 30 سے 35 منٹ تک ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے اپنے بچوں موسیٰ اور مبشرہ اور اپنی بھاوج مہرونیسا سے 40 منٹ ملاقات کی۔ یہ بچے بشرا بی بی کے پہلے شوہر سے ہیں جنہیں طلاق دے کر انہوں نے عمران خان سے شادی کی تھی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو 2 دنوں کے اندر علاج کے لیے شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور انہیں 16 ستمبر تک ہاسپٹل میں رکھا جائے۔ پاکستان کی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ غور کرنے کی درخواست داخل کی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے یہ درخواست داخل کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کا حکم اختیار سے تجاوز ہے اور اس پر دوبارہ غور ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ جیل کے طریقے اور قانون کے مطابق عمران خان کا علاج جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے لیڈرز نے لیڈرشپ کی صحت کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا ہے۔ ایران نے یو اے ای کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ اس نے امارات پر میزائل حملہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ دعوے اچھے پڑوسیوں کے تعلقات کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے ملکوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے تمام ملکوں کو ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے خطے میں کئی فالس فلیگ آپریشنز کا حوالہ دیا۔ ایک دن پہلے یو اے کی ایئر ڈیفنس نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 2 میزائلز کا پتہ لگایا ہے۔ یہ میزائل امارات سے پہلے ہی سمندر میں گرے۔ یو اے ای نے یقینی حملے کا الرٹ بھی جاری کیا تھا اور شہریوں سے کہا تھا کہ وہ شیلٹر ہومز میں پناہ لیں۔ بعد میں یہ الرٹ واپس لے لیا گیا۔ یو اے ای نے ایران پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے تجارت پر پابندی لگا دی ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ ایرانی فوج کے چیف نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی جارحیت کا ساتھ نہ دیں۔ میجر جنرل علی عبداللہ نے ایک پیام جاری کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے نہ دیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی مدد ہماری آنکھوں سے بچ نہیں سکتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور نہ بات چیت کا کوئی پروگرام ہے۔ سمندری ناکہ بندی پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کام کر رہی ہے۔ تمام واٹر مائنز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک نقشہ جاری کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو امریکہ کا نیا علاقہ قرار دیا تھا۔ ایرانی سورسز نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کا دعویٰ کیا تھا۔ فارس نیوز ایجنسی نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ اسلام آباد ایم او یو امریکہ کی طرف سے خلاف ورزی کا ذریعہ بنا ہے اور امریکہ کی طرف سے خلاف ورزی کے بعد بات چیت روک دی گئی ہے۔ سورسز نے یہ بھی کہا کہ عمان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کو چلانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ دونوں کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے اس دوران کہا کہ امریکہ خطے میں بدامنی کے لیے ذمہ دار ہے۔ باقر قلیباف نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ انہوں نے امریکہ کے دعووں کو رد کر دیا۔ امریکہ اور امارات کے عہدیداروں نے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز میں ٹریفک کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس دوران کہا کہ امریکہ اپنے اڈوں کی حفاظت کے قابل نہیں رہا۔ وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی چینلز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قطر نے مصالحت کار کا رول ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یو اے ای کے
کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شیخ طاہنون بن زید ال نہیان سے بات چیت کی اور آبنائے ہرمز اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی اور انہوں نے لبنان کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ اسرائیل نے غازہ میں بربریت جاری رکھی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ تازہ حملوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس دوران ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی دامون جیل میں فلسطین کی خاتون قیدیوں کے ساتھ دھاووں کے دوران برا سلوک کیا گیا۔ اسرا میڈیا آفس نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی۔ بتایا گیا کہ کئی عورتوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، انہیں زمین پر الٹا لیٹنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انہیں اسی حالت میں رکھا گیا اور ان کی بنیادی حقوق اور وقار کو پامال کیا گیا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یوکرین کے سابق وزیر دفاع میکالو فیڈروف نے ملک میں نئے الیکشنز کی ضرورت پر زور دیا ہے اور صدر وولڈیمیر زیلنسکی کو چیلنج کیا ہے۔ 35 سالہ سابق وزیر دفاع نے، جو کافی مقبول تھے، ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ رشیا جمہوریت کو ہوسٹیج بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں الیکشنز نہیں ہوئے ہیں اور وہاں پر مارشل لا لگا ہوا ہے۔ سابق وزیر نے زیلنسکی کا نام نہیں لیا لیکن ان پر انگلی اٹھائی۔ زیلنسکی نے اس ویڈیو کا اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ حال ہی میں اس وزیر دفاع کو زیلنسکی نے ہٹا دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے سامان پر 50% ٹیرف لگانے کے فیصلے پر عمل کو 3 دنوں کے لیے ٹال دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ میں نے کل صبح شروع ہونے والے 50% ٹیرف کو 3 دنوں کے لیے ٹالنے کا فیصلہ کیا کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور ڈیل ہو سکتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سے زیادہ بار ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ اب بھی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ٹرمپ حکومت کے ساتھ بات چیت کو نازک قرار دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ٹیرف پر عمل کو روک رہا ہے اور کم سے کم 31 اگست تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہوگا۔ انڈیا میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے جموں کشمیر کو انڈیا کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ پہلی مرتبہ مرکزی علاقے جموں کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس علاقے میں سفر کے بارے میں اپنی ایڈوائزری پر دوبارہ غور کرے گا۔ سری نگر پہنچتے ہوئے انہوں نے جموں کشمیر کے بارے میں واشنگٹن کے سٹینڈ میں تبدیلی کا اشارہ دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فی الحال جموں کشمیر کے بعض مقامات کے لیے ایڈوائزری جاری کر رکھی ہے۔ گور نے امریکی سفیر بننے کے بعد پہلی مرتبہ جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ وہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کو انڈیا کا اہم علاقہ قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی سفیر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اروناچل پردیش میں چائنا کے قبضوں کے دعووں کو رد کر دیا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعویٰ غیر درست ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ چائنا 60 کلومیٹر اندر داخل ہو گیا ہے۔ رجیجو نے کہا کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان اروناچل پردیش میں لمبی سرحد ہے اور یہ سرحد غیر واضح ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسٹ بنگال کی ایک عدالت نے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے، جو عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ ہیٹ سپیچ کیس میں سمن کا جواب نہ دینے کے لیے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا۔ کرشنا نگر کی عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ اس گرفتاری وارنٹ پر عمل آوری کے بارے میں رپورٹ 28 اگست کو پیش کی جائے۔ جج نے منگل کو مہوا موئترا سے کہا تھا کہ وہ 4 شنبے کو عدالت میں پیش ہوں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے ان کی غیر حاضری کا نوٹ لیا۔ ترنمول لیڈر کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ اگر مہوا موئترا عدالت میں آتی تو احاطے عدالت میں ان کے ساتھ دھکم پیل ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مہوا موئترا قانون کی عزت کرتی ہیں اور عدالت کے فیصلے کی توہین نہیں کی۔ کرشنا نگر پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے مہوا موئترا کے خلاف ایک کیس درج کرایا تھا۔ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دخل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دہلی کے ایک سی این جی اسٹیشن میں دھماکہ ہوا اور 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ تکری کلاں علاقے میں پیش آیا۔ شروعاتی چھان بین میں کہا گیا کہ سی این جی سلنڈر کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا۔ ایک مرنے والے کی پہچان 25 سالہ منیش کی حیثیت سے کی گئی۔ دھماکے کے بعد کی تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں آگ اور دھوئیں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔
مرکزی کیبنٹ نے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹس کو منظوری دی ہے جس پر 9,450 کروڑ کا خرچ آئے گا۔ اس پروجیکٹ میں 8 ضلعوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کیبنٹ کمیٹی آن اکنامک افیئرس نے ان 4 پروجیکٹس کو منظوری دی۔ ان میں بنگال کھڑگپور اور اڑیسہ کے بھدرک کے درمیان چوتھی لائن کی تعمیر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش کے گمڑی پنڈی اور تمل ناڈو کے گڈور، اڑیسہ کے کٹک اور پردیپ اور بھدرک اور ہری داس کے درمیان لائنز بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ HGO کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ HGO منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور NRIs کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، VVIP کیٹیگری A، B اور C سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عمران خان کی 9 مہینے میں پہلی بار جیل میں بہن اور بیوی سے ملاقات، ہاسپٹل شفٹ کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومت کی درخواست۔ UAE نے ایران پر لگایا میزائل حملے کا الزام، تجارت پر پابندی لگا دی۔ تہران نے حملے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایران نے پڑوسیوں سے کہا امریکہ کو زمین استعمال کرنے نہ دیں، کوئی بھی مدد چھپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ٹرمپ نے سٹینڈ پھر بدلا، روبیو نے کی امارات کے عہدیدار سے بات چیت۔ یوکرین کے سابق وزیر دفاع نے نئے الیکشنز کا کیا مطالبہ، کہا رشیا جمہوریت کو ہوسٹیج بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ نے کینیڈا پر 50% ٹیرف کے فیصلے کو 3 دنوں کے لیے ٹالا، دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے کیا سری نگر کا دورہ، جموں کشمیر کو انڈیا کا اہم حصہ قرار دیا، ٹریول ایڈوائزری ہٹانے کا اشارہ۔ کرن رجیجو نے اروناچل پردیش میں چائنا کے قبضے کے دعووں کو رد کر دیا، کہا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ بنگال کی عدالت نے مہوا موئترا کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا، 28 اگست تک ایکشن ٹیکن رپورٹ طلب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔